शाम के 7 भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसे कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास 24 जून को पेरिस में शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाले जाने का खदशा है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका में कैद पाकिस्तानी खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने शिकायत की है कि जेल के अमले की तरफ से नामुनासिब सलूक किया गया है। तर्जुमान के बकौल ये मामला अमरीकी हुक्काम के सामने उठाया गया है और पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन और अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्लाह के दरमियान ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में मुलाकात हुई है, जिसमें खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर बातचीत की गई है। और मरूफ कश्मीरी सहाफ़ी सैयद शुजात बुखारी के कत्ल के खिलाफ जुमेरात को भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आम हड़ताल की जा रही है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान जुमेरात के रोज़ 2 इमिग्रेशन बिलों पर वोटिंग करेगा, जो ख़ानदानों की अलहदगी और दूसरे उमूर को तय करेंगे जिन्होंने मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों को तकसीम कर रखा है। इससे 1 रोज़ पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतज़ामी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जिसके नतीजे में मैक्सिको अमरीका जुनूबी सरहद पार करने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन के ख़ानदानों और उनके बच्चों को अलहदा नहीं किया जाएगा। अरब इत्तेहाद की अफवाज ने यमन के हुदैदा हवाई अड्डे का कंट्रोल संभाल लिया है, जो ईरान से मुंसलिक हौसियों के कब्जे में था। शहर पर कब्जे की अरब इत्तेहाद कोशिश से इंसानी हकूक के बहरान का खतरा पैदा हो गया है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अखबारी इत्तलात के मुताबिक सरबराह मुलाकात की कोशिश की जा रही है। तवक्को है कि ये मुलाकात ट्रंप के आइंदा माह यूरोप के दौरे के मौके पर हो सकती है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। और अब खबरें तफसील के साथ। मारूफ कश्मीरी सहाफ़ी सैयद शुजात बुखारी के कत्ल के खिलाफ जुमेरात को भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आम हड़ताल की जा रही है। 50 साला शुजात बुखारी अंग्रेज़ी रोज़नामे राइजिंग कश्मीर के मुदीर आला थे, जिन्हें नामालूम अफराद ने 14 जून की शाम को उस वक्त गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जब वो श्रीनगर के मुश्ताक प्रेस एनक्लेव में वाक़े अपने दफ्तर से निकलकर घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ रहे थे। इस हमले में उनके 2 ज़ाती मुहाफ़िज़ हमीद चौधरी और मुमताज़ आवान भी हलाक हो गए। हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की है, लेकिन पुलिस ने इस कत्ल का इल्ज़ाम कश्मीर में सरगर्म अस्करियत पसंदों पर आयद किया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान जुमेरात के रोज़ 2 इमिग्रेशन बिलों पर वोटिंग करेगा, जो ख़ानदानों की अलहदगी और उन दूसरे उमूर को तय करेंगे जिन्होंने मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों को तकसीम कर रखा है। इससे 1 रोज़ पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी उस पॉलिसी को वापस ले लिया जिसके तहत अमरीकी मैक्सिको सरहद पर गैर कानूनी तारिकीन वतन के ख़ानदानों और उनके बच्चों को अलहदा किया गया है। बुध के रोज़ मिनीसोटा में एक जलसे से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने इमिग्रेशन के मामले पर डेमोक्रेट्स को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सदर का इस पॉलिसी से पीछे हटना रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स अहदेदारों की तरफ से वो दबाव था जिसमें उन्होंने ख़ानदानों की इस तकसीम को गैर इंसानी फेल करार दिया था। अमरीका ने पिछले 6 हफ्ते में 2300 बच्चों को उनके ख़ानदानों से अलहदा करके नज़रबंद मरकज़ों में रखा है। इंतज़ामी हुक्मनामे पर दस्तखतों के बावजूद ट्रंप इंतज़ामिया कांग्रेस पर दबाव डाल रही है कि वो इमिग्रेशन इस्लाहात के ज़्यादा जामे बिल मंजूर करें। अरब इत्तेहाद की अफवाज ने यमन के हुदैदा हवाई अड्डे का कंट्रोल संभाल लिया है, जो ईरान से मुंसलिक हौसियों के कब्जे में था। हवाई अड्डे को वागुजार कराने का ऐलान बुध के रोज़ इत्तेहाद के कमांडर अब्दुस्सलाम शही ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी खबरसां इदारे वाम से एक वीडियो पोस्ट में किया। शहर पर कब्जे की अरब इत्तेहाद कोशिश से इंसानी हकूक के बहरान का खतरा पैदा हो गया है, चूँकि बरामदात के लिए ये हौसियों के दाखिल होने का बुनियादी मकाम है और यमन के लाखों शहरियों की शहरक ख्याल किया जाता है। सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने सन 2015 में यमन की खाना जंगी में मुदाखलत की ताकि हुकूमत यमन मुल्क के कसीर आबादी वाले उन हिस्सों पर
حوثیوں کا کنٹرول خالی کرا سکے اور بین الاقوامی طور پر تسلیم کی جانے والی حکومت کو دوبارہ اقتدار میں لایا جا سکے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹین کے درمیان اخباری اطلاعات کے مطابق سربراہ ملاقات کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ توقع ہے کہ یہ ملاقات ٹرمپ کے آئندہ ماہ یورپ کے دورے کے موقع پر ہو سکتی ہے۔ دونوں لیڈر برسلز میں 11 اور 12 جولائی کو نیٹو سربراہ اجلاس سے پہلے مل سکتے ہیں یا اس کے 2 روز بعد صدر ٹرمپ کے برطانیہ کے دورے کے موقع پر یہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کی شام اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا اور امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے وائس آف امریکہ کی درخواست پر اس پر فوری طور پر جواب نہیں دیا۔ پوٹین کا ترجمان دمتری پیسکوف نے جمعرات کے روز اخباری نمائندوں کے ساتھ ایک کانفرنس کال پر اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن متوقع طور پر آئندہ ہفتے تیاریوں کے لیے روس کا دورہ کریں گے۔ کانگریس کی مخالفت کے باوجود اس ہفتے ترکی کو F-35 جوائنٹ اسٹرائک فائٹر کی پہلی کھیپ موصول ہو جائے گی۔ یہ بات پینٹاگون اور ہوابازی کی صنعت کے اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتائی ہے۔ کمپنی کے ترجمان کے مطابق F-35 بنانے والا ادارہ لاک ہیڈ مارٹن جمعرات کو ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ میں ایک تقریب کا انعقاد کر رہا ہے تاکہ ترکی کو نئے جیٹ فراہم کیے جائیں۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان کی طرف، جہاں اسلام آباد میں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق، اور ان سے باتیں کرتے ہیں پاکستان سے متعلق خبروں پر۔ اور پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے صدر ممنون حسین اور افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ کے درمیان تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر بات چیت کی گئی ہے۔ اس پر رائے معلوم کرتے ہیں اپنے نمائندے محمد اشتیاق سے۔ جی اشتیاق صاحب۔ جی، یہ ملاقات دوشنبے میں ہوئی۔ دونوں رہنما اور دنیا کے کئی دیگر ممالک کے بھی قیادت جو ہے وہ دوشنبے میں تھی، جہاں آبی وسائل اور مسائل سے متعلق ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس موقع پر دونوں کے درمیان یہ ملاقات ہوئی اور اسے دو طرفہ اعلیٰ سطحی رابطوں کے سلسلے کی ایک کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ملاقات میں جو ابھی تک تفصیلات سامنے آئی ہیں، افغانستان میں امن و سلامتی سے متعلق امور پر بات چیت کے علاوہ دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور جو حال ہی میں افغانستان میں عید الفطر کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی ہوئی تھی، اس کا بھی ذکر کیا گیا اور اسے امن کی جانب اور امن کے حصول کی کوششوں کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ جو ہفتے ہیں ان میں اعلیٰ سطحی رابطوں میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر جب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اپریل کے مہینے میں کابل گئے تھے، اور اس کے بعد سے پھر آرمی چیف بھی جا چکے ہیں رواں ماہی۔ اب یہ دونوں کا اعلیٰ سطحی رابطہ ہوا ہے۔ صدر ممنون حسین نے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی، جو ایک سرکاری بیان کے مطابق انہوں نے قبول کر لی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ یہ دورہ کب ہوگا۔ آج پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو رواں ماہ ایک امریکی ڈرون حملے میں کنڑ میں پاکستانی طالبان کے جو سابق رہنما تھے ملا فضل اللہ، ان کے مارے جانے کی بھی تصدیق کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اس خبر کو بہت سراہا گیا ہے، اور خاص طور پر یہ ان خاندانوں کے لیے بہت تسلی کا باعث ہے جو کہ طالبان کے دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ اچھا اشتیاق، یہ خبر تو تھی، لیکن اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے گرے لسٹ میں شامل کیے جانے کا خطرہ ہے، اور اس کا اجلاس اب پیرس میں ہونے والا ہے۔ تو اس بارے میں کیا تیاریاں ہیں اور پاکستان کس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ جی، پاکستانی حکام تو یہ کہتے ہیں کہ گرے لسٹ میں شامل ہو چکا ہے، اور اب اسے خطرہ ہے کہ کہیں یہ بلیک لسٹ میں نہ چلا جائے۔ اس لیے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا جو رواں ماہ اجلاس ہونا ہے، اس کے لیے پاکستان اپنے طور پر تیاریاں کر رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے کئی ایسے سخت اقدامات کیے گئے ہیں جس سے وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو انتظامی ادارہ ہے اسے بتانے کی یہ کوشش کرے گا کہ پاکستان وہ تمام کوششیں کر رہا ہے اور کرے گا
جس سے مالی وسائل دہشت گردوں کے ہاتھوں میں نہ جائیں۔ یہ معاملہ گزشتہ کئی ہفتوں سے پاکستان میں ایک بڑا موضوع بحث ہے، اور پاکستان میں جتنی بھی اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہوئی ہیں، چاہے وہ نگران حکومت کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی اس پر بات کی گئی۔ آج ہی پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے بھی جب اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان اپنی طرف سے کی جانے والی کوششوں سے عالمی برادری کو آگاہ کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہ پاکستان اس حوالے سے امریکہ سے بھی رابطے میں ہے، اور ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں۔ رواں ہفتے ہی پاکستان کی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے بھی اس حوالے سے کچھ سخت اقدامات کیے ہیں، جن کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ان تمام کوششوں کو روکا جائے اور عالمی برادری کو بتایا جائے کہ نہ صرف زمین پر دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں، بلکہ ان کی مالی اعانت یا مالی معاونت روکنے کے لیے بھی تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے اسٹیٹ بینک نے بھی کچھ انتظامات کیے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے کیے جانے والے ان تمام اقدامات کا مقصد جو ہے وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے انتظامی امور دیکھنے والی کمیٹی کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان اقدامات کر رہا ہے اور اسے بلیک لسٹ میں نہ ڈالا جائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا گیا تو اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح کے وہ ممالک جو بلیک لسٹ میں ہوتے ہیں ان سے خاص احتیاط برتی جاتی ہے، خاص طور پر مالی لین دین میں، اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں، مالیاتی ادارے، وہ بھی احتیاط برتیں گے، تو جس سے پاکستان کی پہلے سے ایک مشکل سے دو چار معاشی صورتحال کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا تو۔ جی ہاں، پاکستان کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے تھے محمد اشتیاق، جن سے ہم تازہ ترین خبروں پر بات کر رہے تھے، اور اسی اسنا میں ہم فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت۔